دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ناراض نہ ہوں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک ترین وقت میں اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ یا وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے عزائے مظلوم سے منسلک ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص سید دعائے صحت کی دعا ہے، اب میں سمجھ نہیں پا رہا، میرے مالک ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ برائے صالح ثواب سید منظر حسین، سید مظاہر حسین، سید علی اصغر کاظمی، نایاب کاظمی اور وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کی جانب کوچ کر گئیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے پیچھے کوئی کچھ پڑھنے والا نہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر پریشانی دور کر کے عبادت سمجھ کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ محمد اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ خدا آپ لوگوں کو کربلا کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ اگلے سال آپ سب کو اربعین حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے۔ ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں کربلا کی زواری سے واپس لوٹے ہوئے، میرے مولا حسین علیہ السلام نے کرم کیا اور اس بار اربعین حسینی کے موقع پر نجف سے کربلا پیدل مشی کی ہے، اور یہ ان بادشاہوں کا کمال ہے کہ جہاں اتنے کروڑ لوگ تھے وہاں ایک مجھ حقیر یا ہم جیسے گناہگاروں کو بھی انہوں نے بلا لیا، اور پھر دھرتی بھی حسین بادشاہ کی۔ اللہ اللہ شعر ہے، اس نے کہا تھا کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ آپ یقین کریں میں آپ سب سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہم بھی نہیں بولیں گے۔ ایسی بات شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے جوان بھائیوں کا کیا ارادہ ہے، تھوڑا پڑھنا ہے زیادہ نہیں پڑھنا، میر کارواں کا انتظار ہے، وہ آئیں گے تو آپ کو سلام کریں گے۔ ارباب اعضاء بات شروع کر رہا ہوں، آپ کا ماحول دیکھتے ہیں، پھر جہاں جی یہی چاہتا ہے، با خدا ابھی پہلی مجلس ہے کربلا سے واپس لوٹے ہوئے، تو دل یہی ہے کہ کربلا کی فضیلت اور ایک زوار کی شان پڑھی جائے۔ آپ جتنا بھی سنیں گے وہیں سے بات آگے چلاتے رہیں گے۔ میرا پہلا فکرہ ہے، اس کا وزن کیجئے گا، آپ کا ماحول دیکھ کے نوکری کرنی ہے۔ ارباب اعضاء جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بولا۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ۔ جہاں نہایت شعلہ بیان ناظم منبر کے ہوتے ہوئے جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ، ہاتھ کھول کے بیٹھ گئے گا بھائی جان، جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔
जुमला अरबाब अज़ा मैं दूसरा पढ़ना चाह रहा हूँ, और महसूस न कीजिएगा कई चेहरे इस मजमे में ऐसे बैठे हैं जो चेहरे मेरा हौसला नहीं बढ़ा रहे, लेकिन कुछ तो मोमिनीन ऐसे हैं जिनको देखकर मेरी अपनी जीदारी भी बढ़ रही है। मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ जो अपना वक्त और मेरी मेहनत ज़ाया नहीं कर रहे। फ़िक्र अली अब्बास अस्करी के लबों पर आ गया, जुमला है अल्लामा सैयद अली मुबैयद का, और बात इतनी बड़ी है बाखुदा मेरा दिल चाहता है हम जितने भी इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं ना, काश ये शहदाए करबला न होती, हम सब इस वक्त करबला मुअल्ला में बैठे होते, हम सब बैनुल हरमैन में मौजूद होते। मैं करबला में ये फिक्र कहता, आप लोग एक बार हरम अबुल फजल अब्बास को देखते, आप लोग एक बार हरम सैयद शहदा को देखते, उसके बाद आप लोग हकीर से ये जुमला सुनते, और उसके बाद आप क्या करते मुझे नहीं पता, लेकिन कम अज कम मैं आपके चेहरों की ज़ियारत जरूर करता, फिक्र मेरा नहीं। अल्लामा अली मुबैयद फरमाते हैं, समझ मैंने बात शुरू की है करबला से और काबे से, अब इसी को आगे लेकर, और मुझे आखिर तक हाथ बुलंद चाहिए जो समझे। पता नहीं मैंने क्यों कहा हम बैनुल हरमैन में बैठे होते तो ये फिक्र कहने का लुत्फ था, लेकिन आपके अंदर जो मेरे मौला ने करबला बसाई है वो आपके चेहरों पे मुझे नजर आ जाएगी। नाज़िम मेंबर साहब अल्लामा अली मुबैयद फरमाते हैं, समझ नहीं आती, ज़हन सोच सोच के थक गया, ये इत्तेफाक है कि हुस्न इत्तेफाक, भाई जितना फासला सफा और मरवा के दरमियान है ठीक उतना फासला ही हुसैन और अब्बास के रोजे के दरमियान। अल्लाह नातों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे हैं। मेरे मौला इन आवाज़ों पे अपना रहम फरमाए। हाथ उठा के बोलो नारे हैदरिया। अरे जो करबला के सवार बैठे हैं कम से कम मेरे साथ वो तो ताउन करें। मेरा भाई हाथ खोल के मौला का वास्ता, मैं आपकी तवक्को से कम पढ़ूंगा, लेकिन मजलिस फॉर्मेलिटी नहीं है, अब इसको जजमेंट बंद कीजिए और फैसला अगला कीजिए। जितना फासला सफा और मरवा के दरमियान है ठीक उतना फासला ही करबला में रोज़ाए हुसैन और रोज़ाए अब्बास के दरमियान। लेकिन मैं अल्लामा की रूह के सामने हाथ बांधकर सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि इस फासले को जो सफा और मरवा से मिलता है न इसे इत्तेफाक कहा जा, परेशान तो नहीं ना बैठे फ्रंट वाले, न इस वो महल्ला चुप है, मुझे वहां से भी हाथ बुलंद चाहिए, बात मेरी करबला के गुलामों से है। इस फासले को न इत्तेफाक कहा जा सकता है और न हुस्न इत्तेफाक कहा जा सकता है। अब इस फिक्रे पे मैं जवानों का इम्तिहान ले रहा हूं, मैं जानबूझ के रुकूंगा और उसके बाद मैं आपका चेहरा देखूंगा। न ये फासला इत्तेफाक है न हुस्न इत्तेफाक है, क्योंकि इत्तेफाक और हुस्न इत्तेफाक तब कहा जाता जब कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई हो। आपका हाथ बुलंद होना चाहिए मेरे भाई, मौला का वास्ता, मुझ में इतनी सकत नहीं कि मैं खड़े होकर पढ़ सकूं, मौला की कसम। मिल के नारे हैदरिया। मौला की कसम अभी पाँव में वो छाले मौजूद हैं जो नजफ से करबला पैदल चलते हुए बने हैं, अभी बदन पर और दिल पर करबला वैसे ही असरअंदाज है, खुदा इसको देर पर असरअंदाज रखे। अरबाब अज़ा हुस्न इत्तेफाक या इत्तेफाक मेरा भाई तब होता जब ये कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई होती। लाशें दफन की हैं कबीला बनी असद वालों ने नहीं की, अगर उन्होंने की होती तो फिर इसे इत्तेफाक मान लिया जाता। कब्रें बनाई हैं हुज्जत खुदा इमाम सज्जाद ने, और ये फासला रखा है मेरे मौला सज्जाद ने। वसी साहब मैं जुमला कहता हूं, आप मजमे को देखिए, आप मजमे को देख के मौला का वास्ता मैं मांग रहा हूं, फ्रंट से लेकर आखिर बंदे तक बुजुर्ग तो दुआ कर रहे हैं, मुझे जवान बताइएगा जो हाथ नहीं उठाता, जो कहते हैं मैं यहां से करबला का मोतकिद हूं, खुदा की कसम मैं उसकी शागिर्दी इख्तियार करूंगी। यार तू मुझसे सख्त है, तेरा मयार मेरी बातों से बुलंद है। अगर आम बंदे ने कब्रें बनाई होती तो इसे इत्तेफाक कहा जा सकता था। लाशें दफन की हैं इमाम सज्जाद ने अपने मजहरुल अजायब हाथों से अब्बास अलमदार और सैयद शहदा के रोजों के दरमियान सफा और मरवा जितना फासला रख के कयामत तक हर आने वाले साहिब दिल को सैयद सज्जाद ने बताया, याद रखे ज़माना जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं और जहां इश्क का हज होता हो उसे करबला।
گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ میرا بھائی پریشان نہیں بیٹھنا، داد بے شک نہ دے سکیں اسے فریش ہو کے دیکھنا. آپ پریشان بیٹھیں گے میرے اندر والا خطیب پریشان ہو جائے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بیٹھنا میرا بھائی صرف ہو. ارے دونوں روزوں کے درمیان یہ فاصلہ رکھ کے بزرگ صاحبان دعا فرمائیں گے. میرے امام سجاد نے بتایا ہے کہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں. ہائے ہائے، جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو اسے کربلا. کیا بات ہے، بابا بابا علیم مولا جیو. جملہ کہوں؟ اجازت ہے؟ ایک خریدار ڈھونڈتا ہوں جہاں بھی پڑھوں جس کے تاثرات اگلی بات کرنے پہ مجبور کریں، یا ایسا لطف دے کہ بندہ مجمع کیا دنیا سے بے ربط ہو جائے. اب یا تو کہنا نہیں تھا یا مجھے چھوڑنا نہیں. کوئی نہ بھی بولے میرے ساتھ رہیے گا. جملہ علی عباس عسکری کا نہیں، جملہ ہے مقدمین کا. خدا غریق رحمت کرے، ہمارے علماء پڑھا کرتے تھے کہ یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کا نام ہے حسین ابن علی. ابھی یہاں ٹیبل منگوا کے دو چار شعر پڑھ کے آپ کو کھڑا کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن بات کیسے ہوگی؟ گزارش یہ ہے، ہم مسئلوں کا حل چاہتے ہیں. جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کا نام ہے حسین. جوان بھائیو، اور صرف عشق والے حج کے کعبے کو حسین نہیں کہتے. جملہ پورا سنو. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. اس مسکراہٹ کے ساتھ خدا اس جوانی کو سلامت رکھے. چلیے جی اس سے آگے چلتے ہیں. اگر کراچی کا دل ہو تو، اگر میرے جوان بھائیوں کا دل ہو تو، ماحول کو نہ بھائی فون رکھ کے نہ اب ہاتھ اٹھانا ہے. اب اس سے آگے بات لے کے جاتے ہیں. عشق والے حج میں نا کعبے کا نام ہے حسین ابن حیدر. عشق والے حج کی نا مسجد الحرام کا نام ہے عباس علمدار. عشق والے حج کے مکے کو کہتے ہیں کربلا مولا، اور عشق والے حج کے مقام زمزم کو وہ پانی کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کرتا ہے. اب وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے جو سن کے سمجھ کے یار ہاتھ نہیں اٹھا سکا. میں اس جوان کا چہرہ، اچھا اللہ کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، اپنے ہاتھوں کو بلند رکھنا، تمہیں مولا سلامت رکھے. میری بات سے اور جوان سے ہے اپنا ہاتھ بلند رکھنا. ہم بات اس سے بھی اوپر لے کر جاتے ہیں. عشق والے حج میں مکے کو کربلا کہتے ہیں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. عشق، میرے بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیے گا جس کا ہاتھ بلند نہیں ہے یا مزید بلند نہیں ہوتا. عشق والے حج میں مکے کو کربلا کہتے ہیں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، عشق والے حج کے مقام زمزم کو وہ پانی کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے، عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں. ارے جو اب بھی نہیں سمجھا، ارباب اعظم معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، ہاتھ اوپر رکھنا میرا جملہ سننے سمجھنے تک. اس کے بعد لطف نہ آئے تو نیچے کر لینا، لطف آئے تو اٹھ کے بھی بولو بات تھوڑی ہے بات بڑی ہے. ارے جو کعبے کی زیارت سے مشرف ہو گئے وہ تو تصدیق بھی کریں گے تائید، اور جو کعبہ نہیں گئے عسکری دامن پھیلا کے کہہ رہا ہے خدا انہیں اپنے گھر کا دیدار کرائے، اور جو نہیں جا سکتے وہ کم از کم گوگل کر کے تو دیکھ سکتے ہیں. جب آپ کعبے میں جاتے ہیں آپ کو وہاں پر ایک جنت کا پتھر نظر آتا ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن، کربلا مولا میں عشق والے حج میں اسی حجر اسود کا نام ہے علی اصغر. جو باہر بیٹھے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری.
याद करके नहीं आते। भाई बहुत अच्छी बात है बाबा। नस्ल और नज़्म, वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल। अरे जब आप काबा, परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे मेरे जवान भाई? अब ये बातें इसलिए अंदर से निकल रही हैं कि मैं आज सुबह वापस आया हूँ करबला से। जब आप काबे की ज़ियारत को जाते हैं ना, तो वहाँ एक जन्नत का पत्थर है जिसे काबे ने अपने सीने से लगा रखा है। इश्क के उसी काबे को हुसैन कहते हैं और उसी हिजर असवद का नाम है अली असगर। अब पता नहीं, ये जब यहाँ मैं इतनी बातें बता रहा था तो मैंने ये जुमला क्यों नहीं कहा मैं नहीं जानता। मैं इन तमाम जो चीज़ें मिल रही थी ना, इनसे हट कर अब आप भी सुकून में हो गए, तसल्ली हो गई, वक्त भी गुजर गया, अब कोई जोर भी नहीं लगा रहा। हर बंदा ये समझे कि अकेला अस्करी पढ़ने वाला है, अकेला मैं सुनने, मैं शेर पे शेर नहीं पढ़ रहा, मैं मजलिस को खेल नहीं बनाना चाहता। कितने शेर पढ़, कितनी दाद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ मैं एक मजमून लेकर चलूँ, मैं करबला पे बात करूँ, ताकि आपको कम से कम पता चले, कम से कम जिनके अंदर नहीं है तड़प, उन्हें पता चले कि करबला का मकाम क्या है, या करबला के से वापस आने के बाद वजूद पे कैसा नशा होता है, या क्या खुमार होता है, या क्या खुदा की कसम दुनिया बेजार और वीरान लगती है। अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी का जुमला है, फरमाते हैं याद रखे जमान, मौला का वास्ता मैं नहीं कहता आप लोग उठ के बोलें अरबाब आज़म, मैं सिर्फ जवान भाइयों इतना चाहता हूँ मैं जुमला कहूँ, मुझे हर चेहरा ना, यहाँ ये अज़ाई परिवार, यहाँ वो बाहर वाले, मुझे हर शख्स एक बार मुस्कुराता हुआ तो नजर आए। कमाल बात की है अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी ने। फरमाते हैं याद रखे जमाना, ये जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला में किया जाता है, इस इश्क वाले हज का जो एहराम है ना, वो ये मातमी का काला लिबास। लौटा मैं करबला से जो घर, दिल को यूं लगा दिल जैसे अपने घर से बहुत दूर आ गया। कल रात मैं सुबह पहुंचता गया हूं घर, तो खुदा की कसम सबसे पहले मैंने ये शेर लिखा है, तबीयत ही इतनी बेजार। अरे बंद किया जाए यार ये सवाल कम से कम। अब दुनिया इतनी अपडेट हो गई है, इस चीज को खत्म किया जाए कि हम करबला क्यों जाते हैं। अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के सामने पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है। करबला में जैसी जैसी इंसानियत की मिसाल मिल रही है, हर बंदा देख नहीं रहा। कम से कम एक बार करबला पे स्टडी करो, इससे सर्च करो। मेरा वादा हो गया, हमसे ये नहीं पूछोगे कि हम करबला जाते क्यों हैं, हमारा वादा है हमसे ये जरूर कहोगे कि हम करबला से आते क्यों हैं। हाय हाय हाय, अरे कोई तो हो यार अंशोली सौदाए करबला में, जिसके हाथों में इमाम हुसैन अलैहि सलाम का करम है, जो मान के खाता है हुसैन से, वो हाथ कैसे नहीं उठा सकता यार। है हमारी दर्शना, है हमारी दर्शना, हम करबला से आते ये मुआशरा आपके सामने। अब ये कराची जैसा शहर है, यहाँ पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं। आपने देखा होगा, आपके सामने देखी देखी मिसालें हैं यार, बड़े बड़े दौलतमंदों को, मैंने अभी तक कोई शेर नहीं पढ़ा, मजमून को मैं लेकर चल रहा हूं, बड़े बड़े दौलतमंदों को बड़े बड़े लोग प्रोटोकॉल्स देते होंगे। करबला ने ये तमाम रिक्वायरमेंट्स खत्म कर दी। पैसे मांग मांग कर अज़ादार यहां से करबला जाता है। पूरी जमीन पर वाहिद मकाम है करबला, जहां गरीब से गरीब सवार के मेजबान भी जन्नत के सरदार होते हैं। वो पीछे वाला मजमा जो हाथ उठा सकते हैं, वहां से मिलके 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 नारे हैदरी। अरे मैंने पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां लोग खुद से लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, करोड़ों रुपए खुद से खर्च करके जाते हैं, खुद जाते हैं। अब्बास भाई अपने घर वालों को लेकर जाते हैं। बड़े लोगों के पास बंदे जाते हैं अपने काम निकलवाने।
واحد دربار ہے میرے مولا حسین کا، خدا کی قسم، جس کی دہلیز پہ لوگ جاتے ہیں تعویذ زری میں ہاتھ ڈال کرنا، ابھی تک علی عباس عسکری نے کسی بندے کو وہاں دنیا مانگتے نہیں دیکھا۔ میں خود زوار ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، میرے اپنے اندر ڈیمانڈز ہیں، میں یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے جاتا ہوں، مولا سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے۔ لیکن جب بندہ تعویذ زری کی جالی میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، خدا کی قسم شرم آتی ہے۔ بندہ جنت میں کھڑے ہو کے حسین سے کہے مجھے پیسے چاہیے، میرے بھائی ہاتھ کھولنے ہیں صرف، بندہ جنت میں ہے، وہ نور کے محل میں کھڑے ہو کے بندہ خاک کی دنیا مانگے، نہیں بندہ حسین سے کہے مجھے فلاں کار چاہیے، ہاتھ قبر حسین کی جالی میں ہے، بندہ کہے مولا مجھے UK کا ویزا چاہیے، مولا مجھے فلاں ٹاؤن میں گھر چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا کرنا بھی نہیں، اور ایسا ہوتا ہاں ایک چیز مانگنا، خدا کی قسم ایک چیز مانگنا، صرف اتنا مانگنا کہ مولا وہ زندگی عطا کریں جس پہ آپ راضی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی سوچ ہے کہ حسین کتنے بڑے کریم کا نام، آپ باخدا آپ کی سوچ۔ حسین مولانا بلال کاظمی صاحب نے حد کر دی، فرماتے ہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ یا رکھ لیجیے، صلوات بلند آواز سے تلاوت کرو، یا علی یا علی۔ سر میں شعر ڈھونڈ رہا ہوں، لاکھ بار پڑھو۔ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین، عادت ہی مانگنے کی چھوڑ۔ دنیا میں واحد کریم ہے میرا مولا حسین۔ اچھا پہلے بادشاہ بتاتا ہوں پھر کریم بتاتا ہوں۔ اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا بڑا ہے میرا مولا حسین، جس کے پاس خود خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دنیا نہیں مانگی جاتی۔ مولا مجھے اپنے پاس رکھ لیں، مولا میں واپس جانا نہیں چاہتا، دنیا اس کے نام پہ مرنا چاہتی ہے اور وہ اپنے زوار کو کفن میں زندگی رکھ کے واپس بھیج دے۔ میں نے صرف مسکراہٹ مانگی تھی چہرے پہ، آپ ہی اچھے لگیں گے اگر مسکرائیں گے۔ دنیا موت مانگتی ہے نام حسین پہ، خدا گواہ۔ اور حسین ایک ایسا کریم ہے میرے بھائی، اپنے ہاتھ کھول دیجئے، جو کفن میں زندگی رکھ کے، بڑے بڑے رئیس کے دروازے پہ کوئی جائے اور اس سے جا کر التجا کرے کہ میرا حضور فلاں کام پڑ گیا، اور وہاں پر آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے اور آپ ایسا کریں کہ میرا کام کروا دیں، یا مجھے پیسے چاہیے، آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، آپ مجھے اتنی بڑی مثال دے رہا ہوں، جتنے سمپل طریقے سے بات کروں، با خدا کہہ رہا ہوں کہ اتنی ہی دوسرے حوالے سے بڑی مثال، آپ کتنے آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ علی عباس عسکری آپ کو نظر آ رہا ہے، میں مظلوم کے ممبر پہ، میں داد لینے مجمع کھڑے کرنے نہیں آیا، میں اپنی قوم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کربلا کی آگہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کا جو جوان ہے اس کے اندر جتنی بڑھے کربلا کی تڑپ بڑھے۔ میں بات کر رہا ہوں اور تمہیں مولا کا واسطہ میری بات کو ضائع نہ کرنا، نہیں مجھے داد چاہیے، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے، مجھے علم اور عمل چاہیے اپنی قوم کے جوان میں۔ ممبر کی قسم ہے، لاکھ علی عباس عسکری اس جملے سے وار کے بھی پھینکوں نا تو اس بات کا حق ادا نہیں ہوتا جو میں نے ان چولی کی اس بارگاہ کی تاریخ پڑھی ہے۔ ارے میں تو خاک پا بھی نہیں، پڑھنے والوں میں سے علی عباس عسکری کا نام آئے تو میں تو اس دروازے سے اندر داخل ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ دربار حسین ہے، کتنا بڑا بڑا آدمی اس ممبر سے پڑھ کے جا چکا ہے، یہ میرے کانوں پہ ہاتھ ہیں، لیکن حسین سے بڑا کوئی نہیں۔ میں اس بادشاہ کی مدح سرائی کر رہا ہوں، جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں کہ آسمان تیری جھولی میں اتر جائے گا، اور اگر میرا حق رکھ لو تو خود سوچنا کہ حسین بادشاہ کے دربار اور گھر میں بیٹھ کے تم نے کیا کھویا، تم نے کیا پایا۔
बड़े से बड़े बंदे के दरवाजे पे जाओ और वो तुम्हें कुछ न दे, और आप अगर वापस आए और कोई दूसरा आपसे पूछे कि यार तुम वहां गए थे, उसने कुछ तुम्हारे साथ किया, आप मायूसी की हद में ना गिरी से गिरे जो इतना बोलेंगे, यार मैं गया था उसने खाक किया। ये जो लफ्ज खाक है ना, ये हद है कि उसने कुछ नहीं किया, मैं वहां से मायूस लौटा हूं, कुछ नहीं किया, बहुत छोटा हूं, बड़ी बात इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी उम्र नहीं है, ये बंदे हाथों की लाज रखना, ये मेरी दाढ़ी मेरी कौम के सामने उतरी है, लेकिन आज कह रहा हूं मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। अगर दुनिया का बड़े से बड़ा कोई बंदा मेरी इस बात को गलत साबित कर दे, आम बंदा किसी दौलतमंद से मायूस हो जाए तो वो सिर्फ इतना कहता है, यार उसने खाक दिया, खाक किया, खाक दिया, रख मेरे सर पे कुरान। अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद खतरनाक हद तक करीम है जिसका नाम है हुसैन, जो अपने दरवाजे पर आए हुए को खाक भी दे तो शिफा देता है। सर सर समेटें कुछ नहीं? अच्छा 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 जिए जिए जवान जरूर बोलें, जवान जरूर जरूर। सर क्या करें, वाहिद करीम है मेरा मौला हुसैन। खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आती कि हुसैन जैसे करीम को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले लोग, हुसैन को छोड़कर ये नमाजों की पोटलियां उठाने वाले। दुनिया खुदा की कसम जियोग्राफिक परेशान है, जमाना अपना सर पकड़ के बैठा है, भाई समझ नहीं आ रही ये चल क्या रहा है। भाई 25 लाख बंदे की जगह है करबला में, यहां 5 करोड़ आया कैसे? अभी इस बार का तो रश खुदा गवाह यहां था कि हम इस बार नजफ से करबला अभी रास्ते में थे, हमने अभी अपना आधा सफर नहीं किया था कि हमें वहां से इतलात आना शुरू हो गई कि करबला जैम पैक रश है। ऐसी ऐसी इतलात मिली कि एंट्री करबला बंद हो गई है, इस हद तक वहां पर अवाम इकट्ठा हो गई है। 5 करोड़ बंदा, किसी ने इससे ज्यादा बताया, किसी ने और भी ज्यादा बताया, लेकिन करबला की जमीन फैलती है। जब 1 करोड़ थे तो सोचते थे 1 करोड़ 10 लाख हुए तो क्या करेंगे, अगले साल 2 करोड़ इकट्ठा हो। जब 2 करोड़ हुए तो सोचते थे 2 करोड़ 10 लाख हुए तो क्या करेंगे, अगले साल 3 करोड़ हो गए। जब 3 करोड़ हुए तो सोचते थे इससे बढ़ गए, अब क्या करेंगे, करबला है, जगह नहीं है इस पे, लेकिन इन अक्ल के अंधों को कौन समझाए। अरे इन्हें कौन जाके बताए कि फूल को जगह की जरूरत होती है, खुशबू को जगह की जरूरत है। अरे 5 करोड़ छोड़ के 7 अरब 60 करोड़ पूरी दुनिया के इंसान भी हुसैन के घर आए तो अली का लाल सबको समेट ले। हम बेचारों ने करबला देखी है शिया बन के, हम बेचारों ने हुसैन माना है शिया बन के, क्योंकि हमारी सोच फिरका वाराना हो गई है।
ہمارے اہل سنت بھائیوں نے حسین کو اہل سنت ہو کے سمجھا، ہم نے شیعہ ہو کے سمجھا، اور ہم دونوں فیملیز نے نہیں سمجھا کہ حسین مذہبی سوچوں میں سمانے والا کردار ہی نہیں۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ رکھیے سر پہ قرآن، آپ مجھے بتائیں آپ نے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ زندگیاں جیے۔ 5 کروڑ بندہ کسی ایک قوم کا تو نہیں تھا، کسی ایک رنگ کا تو نہیں تھا، کسی ایک نسل کا تو نہیں تھا، کسی ایک زبان کا تو نہیں تھا، کسی ایک فیملی کا تو نہیں تھا۔ سب کی سوچ الگ تھی، سب کی شکلیں الگ تھی، سب کی نسلیں الگ تھیں، سب کے نام الگ تھے، سب کی زبانیں الگ تھیں، سب کے پورا نظام الگ تھا، سب کے لباس الگ تھے، سب کی زندگیوں کے کلچر الگ تھے، لیکن خدا کی قسم رنگ، نسل، مذہب، قوم، فرقہ، فیملی، زبان سب کی ایک تھی، وہ ہے حسین۔ علی کا لال کربلا میں کوئی شیعہ کے لیے تو نہیں گیا تھا، میرے مولا تو انسانیت کے لیے گئے تھے۔ میں ارباب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور باخدا میں اس عوام کے لیے کہہ رہا ہوں جو ان کیمروں سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، کچھ قیامت نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا، ذاکر کو داد نہ ملے نا تو کچھ، خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا، نہیں یقین کریں آپ، سب چیزیں اپنی روٹین سے چلتی ہیں۔ آپ داد نہیں دیں گے، علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب فرمایا کرتے تھے اندر کا خطیب پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجمع داد نہ دے تو خود کو خود داد دے دے، اور اللہ کی قسم اپنے آپ کو خود واہ واہ کرنے سے جتنی جی داری بڑھتی ہے شاید مجمع کی 10 دادوں جتنی بھی نہیں بڑھتی۔ ارے ہم پہلے اپنے آپ کو خود واہ 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 کر، خدا کی قسم دل بڑا ہوتا ہے، آپ نہیں داد دیں گے، ہم اپنے آپ کو خود لیکن یہ ارمان اس لیے رہے گا کہ کراچی ہے، اہل زبان مجمع ہے، سب سے مرکزی ممبر ہے کراچی کا، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، مرکزی شبے داری ہے، یہ ہاتھ بندے میں میرے قیمتی بات لایا تھا، شاید آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، جتنے ممبر پہ بیٹھے ہیں ان سے لے کر جتنے باہر میری مائیں بہنیں جتنی تشریف فرمائیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں شاید میں سمجھا سکوں کہ میری آنکھوں نے کیا دیکھا۔ 5 کروڑ بندہ دنیا کہہ رہی ہے سخی حسین کی نگری میں تھا، 5 کیمروں کے سامنے، عسکری دنیا والوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہے دنیا والوں تم سچ کہتے ہو، 5 کروڑ تھا، لیکن یاد رکھنا 5 کروڑ وہ تھا جو نظر آ رہا تھا۔ اب جو نظر نہیں آ رہے تھے ان میں پتہ نہیں کتنے اولیاء تھے، کتنے اوصیاء تھے، کتنے ملائک تھے، کتنے فرشتے تھے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ارے آج میرے گھر MLA آیا تھا، MPA آیا تھا، ڈپٹی کمشنر آیا تھا، SHO آیا تھا، بڑے سے بڑی بات ہے میرے گھر وزیر اعظم آیا تھا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد سلطان ہے حسین جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے میرے گھر رسول اللہ آئے تھے، علی آئے۔ ارے میرے گھر باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں، کتنی دیر ہوگی کتنی دیر لگائیں گے؟ سب جوان ہیں، کیا بات؟ جدھر بولے گا جہاں بولے گا سخی حسین بادشاہ کے صدقے میں وہ دین کی مراد پائے گا۔ سب مل کر اس نعرے کو سخی شہباز قلندر پہ پہنچائے، قلندر اسے نجف تک پہنچائیں گے۔ پورے ایمان نعرہ، انٹرنیشنل نعرہ، سپر پاور، اوپر 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 انکل جی، اوپر اوپر۔ یہ جو آپ نے کہا نا اونچا بول کے، یہ آپ نے اونچا جو نہیں کہا، اس اونچے سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ پنجاب سے ہیں۔ اب میں 6 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی کریمی پہ، اور جہاں میں نے محرم پڑھا ہے، چلے حافظ آباد سے ہیں آپ، میں جملہ کہہ رہا ہوں اور باخدا کچھ جوانوں نے ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، اور مولا کی قسم بھائی ایسے نعرے کا روٹ بہت لمبا انہوں نے بتایا ہے، اور جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے نعرہ وہاں تک نہیں پہنچے گا۔
آپ ذرا واپس کھڑے ہو جائیے اور مصرع سنیے اور مجھے بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. چوتھا مصرع اور چھٹا مصرع کریمی دیکھنی ہے میرے مرشد حسین کی, اور دنیا دکھائے کہ کہیں ایسا کریم کوئی اور ہے کہ نہیں. مصرع پڑھ رہا ہوں. دشواری حیات کو آسان کر دیا, محسن ہے کائنات کے احسان کر دیا, کنکر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا, اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. اتنا دیا. ایک منٹ نعرے کا جواب میں دیتا ہوں, ہاتھ نیچے نہ کرنا, جو چاہا ہو وہی رہنا. شعر سنیے. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا. اور اگر تجھے یقین نہیں آتا تو ہم سے سن, ہم تجھے دکھاتے ہیں. حسین نے سلطان ایسے کیے, ارے شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا, اور جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا. آپ جیے میرے بھائی, آپ سلامت رہے میرے بھائی. ارے جو بھیک مانگتا تھا, ارے سب کچھ دیکھنے کے بعد, میں شیعہ سنی دونوں بھائیوں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. جن غریبوں کے پاس ٹائم ہے ہم بیچاروں کا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے, ہم نے ممبر سے ہمیشہ وہ بات کی ہے جسے ساری دنیا یا تو دیکھ رہی ہے یا جسے ساری دنیا سمجھے. کبھی بھی کسی ایک کمیونٹی یا مخصوص لوگوں کے لیے بات نہیں کی. اس ممبر کا پیرایا اتنا چھوٹا نہیں ہے, یہاں سے شیعت کے لیے نہیں, یہاں سے انسانیت کے لیے پیغام جانا چاہیے. مجھے سمجھ, سب کچھ دیکھ بھال کر, ارے سب کچھ دیکھ بھال کر پھر علی سے دشمنی, پھر حسین کو تسلیم نہیں. میں ذرا تھا خدا کے دین کو پڑھ رہا ہوں, کچھ ہو گیا تو سنبھال لیجئے گا. خدا کے دین کو, مصرع خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, کمزور دل افراد سے معذرت. ارے اب اٹھ کے تو کوئی جا نہیں سکتا, بات دو ٹوک کر رہا ہوں تو لہذا گھٹنوں میں سر چھپانے کا آپشن ابھی تک موجود ہے. ارے خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے, زبان نفاق کے خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, خدا کے دین کو سکوں میں. ارے یہ پوری نظم ہی کمال ہے, اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں. غدیر خون کی نظم ہے اور ولایت مولا علی ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. ہو جائے کوشش کرتے ہیں. خدا کے دین کو سکوں میں, کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں, اس کے بڑے. خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے, میان کاسائے دل زہر گھولنے والے. کبھی بڑی بات نہیں کرنی, لیکن آپ مجھے مصرع پڑھنے دیں گے اور اس کے بعد یہ خود بتائے گی کہ یہ انچولی ہے. اور زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے, ارے خلاف سید لولاک بولنے والے, خلاف سید لولاک, خلاف سید لولاک. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, اٹھ کے بندہ ابھی کہے علی عباس عسکری میں جیتا ہوں, میں جاگتا ہوں, میں نجف کے والی سے مانگ کے کھاتا ہوں, مجھے مصرے کا لطف نہیں آیا, میں مولا کی قسم گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میں ذاکری انچولی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ارے زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے, ارے خلاف سید لولاک بولنے والے, یہ بات یاد رکھی. ارے جیتے جی جو کرنا وہ کر, لیکن تجھے لہد میں اسیر عذاب کر دے گا, اور علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. ارے علی کا بغض ہے. ارے سنیے, یہ زبان
اتفاق کے لہجے میں کھولنے والے. یہی پڑھوں غدیر ہے. اب یہی پڑھوں. وہ گفتگو ویسے اچھی چل رہی تھی. ارے میں اب بات دوسری طرف چل رہی ہے. مجھے ممبر پہ زور دیا جا رہا ہے کہ اس مضمون کو چھوڑ کے یہ پڑھا جائے. آپ لوگ بھی ایسی باتوں پہ اللہ خیر کرے. علی کا بغض ہے مٹی خراب. ارے میں تو اس کعبے کا ذکر کر رہا ہوں جس نے اس کعبے کو بچایا. اور یہ کوئی ذاکری یا خطابت کی مثال دار بات نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. علی کے لال کے پاس آپشن تھا. یہ ظالم تلواریں لے کر احرام پہن کر پہنچ گئے تھے. دنیا کو پتہ کیسے چلتا اگر مولا حسین کعبے میں شہید ہو جاتے کہ حاجی کون ہے اور قاتلان حسین کون ہے. علی کے لال نے احترام کعبہ کو بچایا. اپنے حج کو احترام میں تبدیل کر کے میرے مولا وہاں گئے ہیں. پڑھوں گا فکرہ, پریشان تو نہیں. علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. مصرع پڑھ رہا ہوں. ملے, میں رکوں گا. اب ایسا کرنا ہے کہ میرے ساتھ تعاون. ملے نظر کو نظارہ, ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر. ملے نظر کو نظارہ کہاں, ایسے نگی صاحب, ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر. اب دوسرے مصرے میں بات کھل رہی ہے. پہلا مصرع بھی اپنی جگہ مکمل ہے. حالانکہ ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر. چلا حضور کو لے کر برا کے نیک سیر. چلا حضور کو لے کر, ملے نظر کو نظارہ کہاں وہ حسن نظر. چلا حضور کو لے کر برا کے نیک سیر. وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر. وہ گام گام نشانی وہ نور کا منظر. بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر. بہت حسین ہے, بہت حسین ہے, بہت. میرے مولا علی مجھے توفیق مدد سرائی بخشیے. ان کے ہاتھوں پر ایسا کرم کیجئے کہ کرنٹ کی طرح آپ کی ولایت پہ ہاتھ اٹھے. بہت حسین ہے معراج مصطفیٰ کا سفر. معراج مصطفیٰ کے سفر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا حسن بتا رہا ہوں. حسین کیسے ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. وسیع وزیر مشیر اور ولی کو مل کے چلے. خدا سے ملنے گئے تھے, علی سے مل کے چلے. خدا سے مل کے نعرہ حیدری. ارے وسیع وزیر مشیر اور ولی سے مل کے چلے. خدا سے ملنے گئے تھے. خدا سے ملنے گئے تھے. علی سے مل کے چلے. رکھیے میرے سر پہ قرآن. مصرع پڑھ رہا ہوں. منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے. منافقوں کو سزا شعلہ. میں رفتار تیز کر رہا ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ میں آگے چلوں اور آپ پیچھے چلیں, نہیں تو فاصلہ بہت زیادہ آ جائے گا. منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے. تلاش دستے اجل کو شکار دیتا ہے. منافق, یہ کراچی ہے, یہ اہل زبان ہے. اب میں پنجاب کے پنجابی مجمع میں نثر کر کے خطابت کر کے یہ شعر سمجھا کے پڑھوں تو بنتا ہے. کراچی نہیں بنتا. کراچی پہلے پہنچے کیونکہ یہاں اردو بولی جاتی ہے. میں بائی برتھ اردو والا نہیں ہوں, میں تو پنجاب سے آیا ہوں یار. اب آپ لوگوں میں یہ بات کروں اور آپ لوگ سنیں تو کوئی بڑی بات ہے. یہ منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے. تلاش دستے اجل کو شکار دیتا ہے. مصرع بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے. بخار بغض کہاں چلے گئے کراچی کے جوان. میں ولایت علی ابن ابی طالب پڑھ رہا ہوں. بخار بغض ولایت. بخار نکی صاحب بندہ بتائیے. بخار جو نہیں ہاتھ اٹھاتا بخار, یہ محلہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ ان کی خیر ہے, یہ میرے ساتھ ہی ہے. بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے. بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے. ہر ایک دوڑ کے حارث کو مار دیتا ہے. ہر ایک دوڑ کے حارث کو. رکھ میرے سر پہ قرآن. مصرع ہے نجس قدم. نجس, ارے میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں یار, نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں.
دشمن کو چھوڑتا مل کے حیدر 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 اے حیدر کرار کے، اے حیدر کرار کے بدبخت عدو سن، اے حیدر کرار کے بدبخت عدو سن، خود اپنی حالت پہ ذرا غور کیا کر۔ اے بغض علی، اے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلہ کر۔ نعرہ حیدری، مائک ہاتھ میں رکھیے گا، مائک ہاتھ میں رکھیے گا۔ اب یہ مجھے ممبر کی قسم ہے، ممبر کی قسم، میں نے پنجاب میں کہاں غدیر کی محفلیں پڑھی ہیں، یہ کہ کتاب عقل کے طاق پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی، یہ نظم کھلی رہی، یہ مصرے نہیں پڑھے، یہ ممبر کی قسم ہے۔ اب غدیر کی محفل نہیں بھی ہے لیکن اب میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نعرہ مجھے حیدر حیدر کا چاہیے، ایسا جو پنجاب صبح کی فلائٹ تک نہ اگلی مجلسوں تک نہ میرے ساتھ ساتھ سفر کرے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، اللہ خیر کرے گا زندگی میں، مجھے نہیں پتا اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری کیا ہے، اتار چڑھاؤ لہجے کے کیا ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں، اللہ پریپریشن نہیں ہے اس مصرے کی، پڑھ رہا ہوں، مصرے پڑھ رہا ہوں۔ بہارے مائک نہیں چھوڑنا، یہی رہنا ہے اور یہاں دیکھنا ہے۔ بہارے بہارے وسیع صاحب رکیے گا، بہارے حسن عبادت کا نام ہے کعبہ، بہارے حسن عبادت کا نام ہے کعبہ، کمال عشق و محبت کا نام ہے کعبہ، کمال عشق و محبت کا نام ہے کعبہ، فہیم رمز ولایت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، علی کی جائے ولادت کا، کیمرہ مین مجھے بندہ بتائے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، علی کی جائے ولادت کا نام ہے کعبہ، کعبہ کعبہ، رکھ میرے سر پہ قرآن، جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں وہ آئینے کو سیاہی سے صاف کرتے ہیں۔ جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں وہ آئینے کو سیاہی سے صاف، جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے وہ آئینے کو سیاہی۔ بڑا میں تڑپ کے یاد کر رہا ہوں میرے بڑے بھائی، کراچی میں پہلی بار اسی ممبر پہ 2015 میں آیا تھا، 8ویں سال کی یہ مجلس ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ 8 سال تو خیر پورے نہیں پڑھ سکا کچھ وجوہات کی وجہ سے، ورنہ میں حاضر ہوں اور میں یہاں نہ پڑھوں گے تو ہو نہیں سکتا۔ علی بھائی، میں ان کو بڑی تڑپ سے یاد کر رہا ہوں، خدا انہیں سلامت رکھے، اس ٹائم امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ان کے دم سے ہی بڑی رونقیں تھیں، بڑا میرا دل بجھا ہوا ہے، میرے مولا جانتے ہیں، لیکن مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مولا سفر بے خطر فرمائیں اور ہمیشہ فیملی کے ساتھ وہیں آباد و شاد رکھیں۔ جو لوگ بغض علی میں طواف کرتے ہیں وہ آئینے کو سیاہی سے وہ آئینے کو پڑھتا رہوں ابھی تھوڑی دیر میں، کام چلاتا رہوں گا۔ طواف سے یاد آیا، پوری رات طواف سے یاد آیا، جب آپ جاتے ہیں نا خانہ کعبہ کے طواف کو، اب جو دیوار یا جو کونا یمن کی طرف ہے اس کا نام ہے رکن یمانی، بندے جاتے ہیں، جا کے طواف کرتے ہیں، خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، کوئی چھوٹا مقام ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے لیے کربلا کے لیے کعبے سے نکلے تھے۔ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے میرے پاس 1960 یا 65 کی اخبار کا آج بھی خامہ موجود ہے جس کی سرخی یہی خبر ہے کہ ان حکمرانوں نے نا جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز بلوائے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے جتنا مال اور جتنے خزانے چاہیے لو، بس اللہ کے نام پہ کسی طریقے کر کے جتنا مال چاہیے لو، یہ لکیر مٹا دو کیونکہ لکیر دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے میں مجبور کرتی ہے۔
متعلق سوال کرنے پہ یہ لکیر دنیا کو مجبور کرتی ہے. اب وہ ان کا پورا کرو گیا. بھائی جان ہاتھ کھولیے گا, مولا کا واسطہ, اتنی گرمی میں ویسے مجھے گرمی لگ جائے گی آپ کو دیکھ کے آئے گا. وہ ان کا پورا کرو وہاں پہنچ گیا. اب ان میں سے جو سب سے ماسٹر مائنڈ ان کا انجینئر تھا, اس نے کعبے کی دیوار کو دیکھا, اس نے بیچ میں لکیر دیکھی, وہ واپس گیا, اس نے پلان مشورہ وغیرہ سارا کچھ کیا. تو وہ کچھ کیمیکلز لائے تھے, انہوں نے سب کا مکسچر بنا دیا. انہوں نے نا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ نا اسے یوز بھی کیا, اور وہ اتفاق سے کامیاب ہو گئے. اتفاق سے کامیاب. اب اس نے اسی مکسچر کو کعبے کی دیوار پہ لگایا تو وہ دراڑ بھی مٹ گئی. کون سی دراڑ؟ جو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی, جو دراڑ میرے مولا علی علیہ السلام کے احترام میں پڑی تھی. علی کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گر گئی. بندے کہتے ہیں اتفاق تھا, دیواریں ساری دنیا میں گرتی ہیں, کون سی بڑی بات ہے. میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں, گر کے دوبارہ جڑتی نہیں دیکھی. آپ نے ویسے پوری دنیا میں یہ سنا ہوگا کہ اتفاقاً دیوار گر گئی. آپ نے کہیں ایسا بھی سنا بھی گری بھی پھر واپس لگ بھی گئی؟ ایسا نہیں ہوتا. بات اتنی بڑی کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف زبان نہیں, دل, ضمیر, خمیر, خون کا ایک ایک قطرہ ولایت علی کی گواہی دے تو انچولی میں بات کرنے کا مزہ ہے. اب جس وقت دیوار میں سے دراڑ ختم ہوئی, اس انجینئر نے کعبے کی دیوار کو کمر کی اور پیچھے ذمہ داروں کی طرف دیکھ کے تنزیہ ہنسا, جسے آپ ٹونٹ کہتے ہیں نا. اس نے بہت بڑی بات ہے, اتنا سا کام تھا جس کے لیے مجھے وہاں سے یہاں بلا لی. ارے یہ مسئلہ تو میں نے ایسے ایسے حل کر دیا, میں وہاں بیٹھے بیٹھے کر دیتا. کوئی اور کام ہے تو بتاؤ. یہ کام تو میں نے نہیں آیا یار وہ جوان جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ارے یہ کام میں نے منٹوں میں حل کر دیا. وہ بات کر رہا تھا, ان ذمہ داروں نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھے. انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. ارے یہ علی کے گھر, ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے, ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے. بات لمبی نہ ہو جائے, ایسے نہیں. کربلا کی زیارت 70 حج کا ثواب ہے. خدا کی قسم مقدمین نے یہاں تک لکھا, روایات یہاں تک کہتی ہیں, معصوم کی حدیث یہاں تک ہے کہ اربعین حسینی پہ جو زیواری ہوتی ہے اس پہ ایک ایک قدم 70 حج کا ثواب. اور 70 حج اکیلے نہیں, 70 حج بھی وہ جو معصومین کے ساتھ کی. مجھے عزت حسین کی قسم رنگ ہی کوئی اور ہوتے ہیں. 80 کلومیٹر کا فاصلہ, اور خدا کی قسم میں نے دنیا میں کئی بار ایسا ہوتا ہے, یقین کریں آپ, میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں, انسان کے ہوش نہیں جگہ پہ رہتے. جسے دیکھو وہ یا حسین کہہ رہا ہے, جسے دیکھو وہ لبیک یا حسین بول رہا ہے, جیسے یہ پوری دنیا حسین کے علاوہ کسی کو جانتی ہی نہیں. یہ خود پیسے خرچ کر کے یہاں تک آئے ہیں جیسے یہ جانتے ہی نہیں کہ حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہے بھی کہ جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ کربلا کے علاوہ دنیا میں کوئی اور منزل ہے بھی کہ 5 کروڑ بندہ سخی حسین کی نگری. سائنس آپ جانتے ہیں کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ایک بندے کو ایک دن میں صحت مند رہنے کے لیے 6 روٹیاں کھانی چاہیے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. 2 صبح, 2 دوپہر اور 2 شام, زندہ رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے. جو اس سے زیادہ کھاتے ہیں ان سے میں دانت کا مطالبہ نہیں کروں گا. بسا اوقات بندے دسترخوان پہ فوت بھی ہو جاتے ہیں کھاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, کھا کھا کے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں.
کتنے بندے تھے کربلا؟ 5 کروڑ. روٹیاں ایک بندے کو ایک دن میں 6 کھانی چاہیے. ہم 6 بھی نہیں کرتے, ہم ذرا غریب لوگ ہیں, ہم ایک دن میں 50 کر دیتے ہیں. 3 ایک صبح, ایک دوپہر, ایک شام. ارے آپ بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ لوگ بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں, آپ کے پاس بڑی بڑی دلیلیں ہیں حسین بادشاہ کی نفی میں, تو ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتے ہیں, ہمیں ذرا اس جوڑ توڑ کا حساب کر کے دیں. حساب بھی یقیناً آپ لوگوں کے اچھے ہوں گے. بھائی سائنس میڈیکل کہتی ہے کہ ایک بندے کو ایک دن میں 3 روٹیاں کھانی چاہیے. اب جہاں 5 کروڑ بندہ ایک دن میں ہو, وہاں 5 کروڑ بندے کی ایک دن کی صرف روٹی 15 کروڑ بنتی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ایک دن میں 15 کروڑ روٹی بنانے کے لیے آٹا کتنا چاہیے, گوندنے والے کتنے چاہیے, پکانے والے کتنے چاہیے, اسے تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے, اسے بانٹنے والے کتنے چاہیے, اس کے لیے آگ کتنی چاہیے, اس کے لیے آگ جلانے والے کتنے چاہیے, اس کے لیے ایندھن کتنا چاہیے. میں پوری ایک مجلس, اگر میری یادداشت صحیح کام کرے تو میں پوری ایک مجلس وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سورہ دہر کی اس آیت کو لے کر غالباً ملیر جعفر طیار میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی ایک برسی پہ پڑھ چکا ہوں, جس میں نے یہ بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے روٹیاں بنائی اور 3 دن تک بھکاری آ کر وہ روٹیاں لے کر جاتے رہے. شیعہ فیملی سے بات نہیں کی, اہل سنت بھائیوں میں شاہ عبد العزیز نے لکھا تھا کہ وہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے, جو بتاتے تھے حسین کی ماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. اب ختم کر رہا ہوں اپنی مجلس. دل کے نعرہ تکبیر, دل کے نعرہ رسالت, دل کے نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. پر محمد و آل محمد علیہ السلام. بار دیگر صلوات تلاوت فرمائیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیے. ارباب اعزاز, آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت, عالی مرتبت, عزت مآب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, جہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں 100 واٹ کے کافی زیادہ بلب جل رہے ہوتے ہیں, کسی ایسے پلیٹ فارم پر 200 واٹ کی روشنی پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے, جہاں ارد گرد ہی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور نوحہ خوانی اتنے رنگ میں کی جا رہی ہو, وہاں ایک الگ لہجہ اور ایک الگ توانائی مولا حسین سے مانگنا, یہ انہی کا کام ہے. خدا انہیں ہمیشہ سلامت رکھیں. میری مراد جناب میر حسن میر صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے میرے بعد, خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے, خدا ان کے بیٹے کی زندگی دراز فرمائے. سوشل میڈیا سے ایک ویڈیو اتفاق سے ہمارے سامنے آئی تھی جس میں ان کا بیٹا بڑے کمال سے امام حسین علیہ السلام کی وہ عزاداری کر رہے تھے ان کی موجودگی میں, اور وہ کیا تربیت کی ہے انہوں نے خدا کی قسم اپنی اولاد کی. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے, یہ نئی بات نہیں. ہماری قوم کا جو جوان ہے نا, وہ اپنے باپ کی موجودگی میں اپنے دشمن کو بھی للکار نہیں دیتا, لیکن مجلس حسین میں اپنے باپ کے سامنے علی کا نام اٹھاتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. خدا مزید توانائی عطا فرمائے اور نظر مت. حضور اجازت ہے, میں آپ کا انتظار تھا, 1 منٹ کی مزید بات ہے. سورہ دہر کی آیت کو لے کر چل رہا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پر اہل سنت بھائیوں کے علماء لکھتے ہیں کہ جنت کے فرشتے آتے تھے اور روٹیاں. میری رضا شاہ صاحب ای پریوار میں ایک بہت روشن نام, خدا ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں, میری نظر بعد میں پڑی ہے, حالانکہ یہ کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جنہیں کوئی نہ جانتا ہوں. اب توجہ میری طرف رکھیے گا, آخری بات میری آدھے منٹ کی فضائل کی ہے, بس مجھے اتنا انتظار تھا. کوئی بات کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کی بات. جنت کے فرشتے دہلیز زہرا صلوات اللہ علیہ پہ اترتے, روٹیاں لے کر جاتے ہیں, اور حسن
اور لطف والی بات یہ ہے کہ روٹیاں اس دروازے سے وہ آ کے مانگتے ہیں جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی. علامہ ناصر شہید سے 2006 میں خود مجلس میں گیا تھا کربلا گام شاہ، اور میں نے ان سے یہ شعر سنے تھے. بہت چھوٹا تھا میں اس وقت. فرما گئے تھے فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان. 2019 کی بات ہے. مجلس اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے ایڈنبرگ. وہاں اتفاق سے ہم خطاب کر رہے تھے اور قافلے اربعین حسینی کے لیے رواں دواں تھے، نکل رہے تھے، تیاریوں میں تھے. اب وہاں پچھلے سال کی جو تعداد بتائی گئی تھی وہ اس سے پچھلے سال کی وہ 4 کروڑ تھی کربلا میں زائرین کی. اب بالکل میں نے یہ بات ممبر پہ کی، بھئی 4 کروڑ بندے کی ایک دن میں 6 چھوڑ کے کوئی 3 روٹیاں بھی کھائے تو 12 کروڑ روٹی بنتی ہے. اب کوئی تو بندہ ایسا ہو جو بتائے کہ 12 کروڑ روٹی کربلا میں بنانے کے لیے ہاتھ کتنا چاہیے، بنانے والے، آٹا گوندنے والے، ایندھن کیا کتنا چاہیے. 20 مجلس سے نا ایسے ہی جیسے آپ بزرگ بیٹھے ہیں نا، ایسے ایک بزرگ نے اٹھ کے سوال کر دیا اور میرے مولا نے کرم کر دیا اور میں نے جواب بھی دے دیا. وہی جواب میں آپ کو سنا رہا ہوں. بات یہیں تک مجھے لا کے مکمل کرنی تھی، بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا تھا. اس کے بعد میرا مصائب شروع ہو گیا. بیچ مجمع سے بزرگ نے اٹھ کے سوال کیا، علی عباس عسکری اگر 4 کروڑ بندہ تھا اور 12 کروڑ روٹی تھی تو کون پکائے گا، کون یہ سارا کرے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 12 کروڑ روٹی تقسیم کیسے کی جاتی ہے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا بزرگوں مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ اس روٹی کو بنانے کے لیے ہاتھ کتنے چاہیے، آٹا کتنا چاہیے، ایندھن کتنا چاہیے، گوندنے والے کتنے چاہیے، پکانے اور تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا مجھے صرف اتنا سمجھ آیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہاں نیچے سے اوپر کچھ روٹیاں گئی تھیں، وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. فضائل کی نوکری ہو گئی. اپنے حصے کا کچھ وقت ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت کے دور میں. ارباب اعظم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سال کی بیٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں یقیناً یہ عمر بھی گود میں کھلانے والی ہوتی ہے. دکھ والی بات یہ ہے بیٹی ہو پھر جناب سکینہ جیسی، اور باپ ہو حسین مظلوم جیسا. بیٹی بھی ایسی بیٹی جو 1600 میل کے سفر میں بار بار اپنے بھائی کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا پوچھتی تھی بھیا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسے سویا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ یہ روشنیاں بجھانے کے لیے، کیونکہ اتفاق سے اسی بی بی کا مصائب شروع کر بیٹھا ہوں جس کے زندان میں کوئی روشنی نہیں تھی، جس کے قید خانے میں کوئی چراغ نہیں تھا. ہمارے ہاں مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور آپ روتے ہیں. جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے بھی حکم ہے، میں مضمون مکمل ہی نہیں ہوتا جناب عباس پڑھو اور اس میں جناب سکینہ کا ذکر نہ ہو، یا جناب سکینہ پڑھو تو اس میں جناب عباس کا ذکر نہ ہو. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، شعر بہت کمال ہے. پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، مسکرا کر کہا سکائے سکینہ عباس.
ہم ایسے روتے ہیں. میرے امام سجاد علیہ السلام نے بھی مجلسیں کروائی ہیں, لیکن میرے امام کا حساب اور تھا. امام زین العابدین علیہ السلام خون روتے تھے. 36 سال ظاہراً میرے امام کربلا کے بعد زندہ رہے ہیں. 36 سال میرے امام کو فقط ایک لفظ نے رلایا ہے, ہائے شام. بہت زیادہ گھنٹے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں, محسوس نہ کیجیے گا. میرے محترم کا مجھے انتظار تھا, آپ سب کو ان کا انتظار ہے, میں جانتا ہوں. ہائے شام. ابن منذر صحابی ہیں میرے مولا سجاد کے. ایک دن قدموں میں بیٹھ گئے اور ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں, مولا جب دیکھو شام کہہ کے روتے ہیں. مولا کربلا سے زیادہ مشکل تھی شام. فرماتے ہیں ظلم کربلا میں بھی ہوئے, ظلم شام میں بھی ہوئے, لیکن شام میں مجھے دکھ بڑا ہے. مولا شام پہ آپ کو کیا دکھ ہے؟ فرماتے ہیں شام پہ مجھے دکھ سب سے زیادہ اس لیے, یوں تو تمام راہ ظلم کرتے رہے یہ ظالم, لیکن جب ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا نا تو ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے. اب مولا سے سوال ہوا, میرا بھائی حوصلہ, اس زبان کے ہاتھوں پہ قابو کیجیے گا, میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. مولا بتائیے بازار شام میں ایسا کیا ہوا جو 36 سال سے آپ کو چیز خون رولا رہی ہے؟ فرماتے ہیں میں مر جاتا, میں وہ منظر نہ دیکھتا. جو ہی ہمارا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا نا, یہ شام کے بازار پہ دکھ ہے. بھرے شام کے بازار میں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ میری سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا, اب بلا عباس کو, اب آواز دے غازی کو. سکینہ تیرا غازی اب نظر نہیں آ رہا. ارباب عذاب بات لمبی نہ ہو جائے, یہ تو وہ بی بی ہے, کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں, جس کی عمر کم اور دکھ زیادہ. میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, میں آپ کے رلانے کے لیے جملہ کہوں, مجھے مولا کبھی معاف نہ کرے. کربلا سے لے کر شام تک واحد ہیں جناب سکینہ جنہیں جہاں جب جس بھی ظالم نے مارا. تو 4 سال کی بطول نے اتنا جلدی اپنے بابا حسین کو بھی نہیں بلایا. بات تمام کرتا ہوں, بات لمبی نہ ہو جائے. صاحب اولاد لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, جتنا جلدی جناب عباس کو پکارا ہے میری مخدومہ نے. ارباب ازا, آدھی رات کا وقت, پرایا ملک, پرایا دیس, زندان کا اندھیرا, ایک 4 سال کی سید زادی ڈری ہوئی, تھکی ہوئی, پیاسی, زخمی سید زادی اچانک نیند سے اٹھی, ننھے ننھے قدم چلتی ہوئی اپنی پھپھی کے قریب آئی اور پھپھی کے دامن کو ہلا کر بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہتی ہے, پھپھی مجھے بابا ملا تھا. بات میری اس بندے سے ہے جسے خدا نے کم از کم بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے. بے شک بیٹی ایک دن کی بھی کیوں نہ ہو, صاحب اولاد لوگ اس بات کو سمجھیں گے. بیٹیاں جنازے کی وارث ہوتی ہیں, بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی گھر کا کوئی ایسا جنازہ نہ ہو جس پہ بین کرنے والی بیٹی نہ ہو. ارے جنازے تو سجتے ہی بیٹیوں سے ہیں. پھپھی مجھے بابا لا دو. سکینہ, تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا, ساری شام آ گیا. ارباب اعظم مجھے 3 بین پڑھنے ہیں صرف سیدزادی کے, میں وہاں تک آپ کو لے کر چل رہا ہوں اور اللہ کرے میں سمجھا سکوں, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. سکینہ, تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا, ساری شام آ گیا. تمہارے بابا یہاں کہاں سے آ گئے؟ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, باتوں کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے. 4 سال کی سیدزادی نے رونا شروع کیا, رو کے فرماتی ہے نہیں
پھوپھی اماں خدا گواہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے، ابھی بابا نے مجھے اٹھایا تھا، ابھی بابا نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گئی ہوں، میرے پاس آ جا، پھوپھی مجھے بابا ملا دو، مجھے بابا ملا دو، پھوپھی مجھے بابا۔ جس بندے کا آنسو نہیں آتا وہ کم از کم مجلس میں یہ سوچ کے بیٹھے کہ میری آنکھ سے گرنے والا آنسو غریب زہرا کے زخموں کا مرہم ہے، میرا وعدہ ہو گیا ماتم بھی کرو گے، ہائے بھی کرو گے، آنکھوں سے اشک عذاب بھی جاری ہو جائیں گے۔ اب مجھے سوچ کے بتائیں کیا کریں جناب زینب عالیہ۔ ارباب ازا آدھی رات، میر سمیر صاحب میں سوال کرتا ہوں، آدھی رات کا وقت ہے، بھائی کے قاتلوں کا ملک ہے، زندان ہے، پردیس ہے، اندھیرا ہے، یتیم بھتیجی ہے، فرمائش ہے مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے میرا بھائی آنسو نہ بھی آئے ہائے ضرور کرنا، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو۔ تاریخ کہتی ہے کچھ لمحات گزرے، 4 سال کی سید زادی کے رونے کی آواز یزید کے محل تک گئی، یہ ملعون اپنے بستر سے بے چین ہو کے تڑپ کے اٹھا، اس نے اپنے دربان کو بلا کر پوچھا کون رو رہا ہے؟ مجھے عزت حسین کی قسم ابھی کربلا محلہ میں صبح واپس آیا ہوں، میں نے مجلسیں ختم ہوتی دیکھی ہیں، میں نے جہاں یہ جملے پڑھے ہیں باخدا میں نے عزاداروں کو دیواروں میں ٹکریں مارتے دیکھا ہے، اللہ کرے میں ان عزاداروں میں فکرہ جملہ سمجھا سکوں اور میرے حصے کا مصائب ہو گیا، اس میں بیچارگی دیکھنی ہے۔ یزید نے دربان سے پوچھا کون رو رہا ہے؟ یزید کے دربان نے حیران ہوئے بغیر کہا ارے شام میں کون روتا ہے؟ وہی یتیمہ رو رہی ہے، ارے وہی ڈری ہوئی رو رہی ہے، وہی زخمی رو رہی ہے جو جب سے آئی ہے رو رہی ہے، لیکن آج اس کے رونے کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے میرا بابا ملا دو، مجھے میرا بابا لا دو۔ مولا کا واسطہ تو میں کل کے سر اٹھا کر مجھے دیکھیے گا، جملے کا تعلق دیکھنے سے ہے، بات سخت ہے، میں اپنی زبان پہ وہ لفظ نہیں لانا چاہ رہا، مجھے بابا لا دو۔ یزید ملعون نے کہا جا کے بچی کو باپ کا سر دے آؤ، جا بچی کو باپ کا سر، مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا، بچی کو باپ کا سر دے آؤ۔ یزید کے نوکر نے یزید کا حکم سننے کے بعد علی و بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے غریب کے سر کو اٹھایا، یہ زندان کے دروازے تک لایا۔ امام سجاد نے فرمایا ظالم تجھے اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، اور اس کا ایک بال ٹوٹنے پر اس کی ماں کئی دن تک ماتم کرتی تھی، ارے مجھے بلا لیتا میں اپنے بابا کے سر کو۔ اب مولا کا واسطہ اگر ایسے روز اٹھتے پڑے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا میرا دل ڈر رہا ہے۔ مجلس شام غریبہ ریڈیو پاکستان علامہ رشید ترابی صاحب پڑھے تھے، ذکر کی قسم مجلس ختم ہو گئی، اس ایک فکرے پہ اندر باہر سادات غیر سادات سے معافی مانگ کر بات بہت مشکل ہے، بات بہت سخت ہے، مجھے معاف کرنا۔ رشید ترابی صاحب مر جانے کا مقام ہے، خدا کی قسم۔ ترابی صاحب فرماتے تھے اس نے کیسے سر اٹھایا میں نہیں جانتا، یہ کیسے زندان کے در تک لایا میں نہیں جانتا، میں فقط اتنا جانتا ہوں غریب کا سر امام سجاد کی جھولی میں آ گیا، حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہ گئے۔ جو کر سکتا ہے سر پہ ماتم، جو کر سکتا ہے ان بیویوں کی سنت ادا جن کے ہاتھ پہ سے گردن باندھ دیے گئے تھے، وہ ماتم کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ ارباب اعضاء میں نے سارا مضمون سمیٹ دیا، آدھی رات کا وقت۔ اب آپ مجھے خود صاحب اولاد ہے، سوچ کے بتائیے 4 سال کی ایک بیٹی 1 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھے، اور 1 سال کے بعد وہ اپنے باپ کو دیکھے کیسے؟ اچانک اس کی آنکھیں کھلے، اچانک وہ روتی روتی سوئے اور نیند سے بیدار ہو تو اچانک آنکھیں کھلے تو دیکھے سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو، دائیں کی زلفیں بائیں ہو، بائیں کی دائیں ہو، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہو، داڑھی پہ خون سے خیزاب ہو۔ ارباب اعضاء 4 سال کی سید زادی نے 1 سال کے بعد اپنے باپ کے سرنگ میں دیکھا، باپ کے سر کو دیکھتے ساتھ 4 سال کی سید زادی نے کہا بابا اپنا مقدر ہے، او بابا کبھی میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، او بابا آج آپ میرے سینے پہ سو رہے ہیں۔ 4 سال کی بیٹی اپنے باپ کے سر کو لے کر جھولی میں بیٹھ گئی۔ ارباب اعضاء 3 بہن کی یہ میری بیوی نے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں، اللہ کرے آپ سن سکے جگہ باپ کے سر کو اٹھایا، باپ کے سر
اللہ اکبر، ایک فکرہ او بابا میرے کان اس قابل نہیں رہے کہ میں دور پہن سکوں۔ 4 سال کی سید زادی نے دیکھا میرے بابا آنکھیں نہیں کھولتے، باپ کے سر کو لے کر کھڑی ہو گئی، رو کے فرماتی ہے بابا آپ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، او بابا جو شوہر نے مجھے تماچے مارے آپ کو ان تماچوں کا واسطہ، او بابا ایک بار آنکھیں کھولے، بابا 1 سال کے بعد میں تھک گئی ہوں، بابا آنکھیں کھول کے دیکھیے، بابا یہ آپ کی ساری بہنیں بیٹھی ہیں، بابا آپ کو یاد ہے آپ نے شب عاشور مجھے کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا، بابا یہ سب بیٹھی ہیں، بابا ان سے پوچھ رہے میں نے 16 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا، اور بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی، اور بابا میرے گوشت مارے سینے گئے میں نے شکایت نہیں کی، اور بابا مجھے تماچے مارے گئے میں نے شکایت نہیں کی، اور بابا آج میں تھک گئی ہوں، اور بابا آپ کو واسطہ میری جدہ کے شکستہ پہلو کا، بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیے اور مجھے دیکھ کر فقط اتنا بتائیے بابا آپ نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے